آپ سعودی عرب میں بہت قریب سے معاملات کو دیکھتے رہے ہیں. اب یہ بتائیے گا جو اس وقت صورتحال ہے، اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے حملہ ہوا اور اب جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس میں تو خلیجی ممالک، پڑوسی ممالک اور ایران اب ایک دوسرے کے سامنے آ گئے ہیں. جوائنٹ اسٹیٹمنٹ اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات بگڑتے نظر آ رہے ہیں خلیجی ممالک اور ایران کے درمیان؟ میرے خیال میں صورتحال بگڑ رہا ہے کیونکہ یہ بدماش نتنیاہو اور ان کے جو پارٹنر ہیں ٹرمپ، دے آر ناٹ کیئرنگ فار دی ایریا. جو اٹیک ہوا واز انکالڈ فار. جی سی سی ممالک نے ان کو کہا کہ جنگ کی ضرورت نہیں ہے. عمان کے فورن منسٹر وہاں تھے، نیگوشیشنز ہو رہے تھے، سب ممالک یہاں چاہ رہے تھے کوئی پیسفل سلوشن ہوگا، لیکن انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا حالات اور خراب ہو گئے کیونکہ ایران کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ یہاں سے وہاں سے بم پھینک رہے ہیں یا ڈرونز. سو دس از کریٹنگ ٹو مچ پرابلم. ظاہر مسئلہ نظر بھی آ رہا ہے اور آج رامکو کی ریفائنری پر بھی ڈرون آ کر گرا ہے. بحرین میں حملے ہوئے ہیں، متحدہ عرب امارات میں حملے ہوئے ہیں. جوائنٹ سٹیٹمنٹ جو آیا ظاہر اس میں ایران کو تنبیہ کی گئی ہے اس سارے کے سارے معاملے کی، مگر کیا یہ خیال بھی کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی یہ کہیں نہ کہیں نیتنیاہو کی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ حملہ ہو اس کے بعد یہ ممالک آپس میں لڑ پڑیں، ان کی پلے بک کے مطابق یہ سب ہو رہا ہے؟ یہ تو زائنسٹ کی اور نتنیاہو شیطان کی زمانے سے ان کی خواہش ہے کہ عرب ممالک ایک دوسروں کو مارے توڑ دیں، لیکن انشاءاللہ اٹ ول ناٹ ہیپن. جیسے آپ جانتے ہیں سعودی عربیہ ہیز کالڈ فار ریسٹرینٹ. بہت کوشش بیہائنڈ دا سینز سعودی فارن پالیسی اور اسپیشلی شہزادہ محمد بن سلمان، فارن منسٹر فیصل بن فرحان کوشش کر رہے تھے یہ مرحلہ ہم نہ پہنچے، لیکن انفارچونیٹلی میرے خیال میں جو ہو رہا ہے اور ابھی بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ کوئی یہ روگ ایجنٹس ہیں ایران میں، موساد ایجنٹس ہیں، بلا وجہ کے بمز پھینک رہے ہیں. کیا فائدہ ہوتا ہے آپ راس تنورہ کو ماریں یا کوئی دوسرے کو مارے؟ انہوں نے کوئی پہلے سے اظہار کیا کہ ہمارے پاس بیسز ہے یا بیسز ہم استعمال کریں گے یا امریکہ کو ہم استعمال کرنے دیں گے. This has been said again loud and clear. لیکن جب کنفیوژن ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں اس میں سب ڈس آرڈر اور شیطانی بھی آ جاتی. مطلب سعودی عرب میں ہے اس وقت، سعودی عرب میں سینٹیمنٹ کیا ہے؟ بطور سینئر صحافی آپ جب معاملات کو دیکھ رہے ہیں کیا اس بات کا امکان نظر آ رہا ہے کہ سعودی عرب اور دیگر ممالک اور ایران کے درمیان ایک جنگ ہو جائے یا حملہ کر دیا جائے ایران پر جواباً؟ نہیں، ہم دعا کرتے نہیں ہوگا. سعودی عربیہ ہیز شون گریٹ ریسٹرین، وہ قابو میں ہیں. سینٹیمنٹس تو ہیں ڈس اپوائنٹمنٹ کی کہ یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، امریکہ نے انجسٹ وار کیا، وہ مار رہے ہیں، قتل عام کر رہے ہیں، اسرائیل ان کو مدد کرتی ہے. وی ڈونٹ نو ہوز ہو کیونکہ ان کے سب جوائنٹ فورسز ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ there was no need کہ آپ سعودی عرب پر یہ ڈرونز پھینکیں یا کچھ بیلسٹک میسائلز آ جائیں. نہ ہمارے پاس بیس ہے، نہ ہم نے کوئی اینیمیٹی یا کچھ کیا. آن دا کنٹری میں آپ کو سنسیئرلی کہتا ہوں کہ یہ جو وار جو لاسٹ آپشن ہے اور سعودی عرب ڈڈ ناٹ وانٹ اٹ، اور کوشش کر رہے تھے کہ یہ، اور جی سی سی کے ریپرزینٹیٹو عمان کے فورن منسٹر وہاں تھے، لیکن غداری ہوئی امریکنوں کی طرف سے اینڈ یہ دس ہیز ایڈڈ مور فائر، اور لوگوں نے آگ جلا دیا. لیکن ایرانیوں کو بھی یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنے پڑوسوں کو اور بھائیوں کو ان پر بھی آپ حملہ کریں. مطلب یہ بھی بتائے گا کہ امریکہ کا دیرینہ اتحادی ہے سعودی عرب، دیگر ممالک بھی، کچھ عرب ممالک تو اسرائیل کے بھی بہت قریب آ گئے تھے. ویسے تو ہمیشہ سے ہی یہ واضح رہا ہے کہ امریکہ کی جو ترجیح ہے وہ اسرائیل ہوتا ہے، مگر ایسے وقت میں ہے کہ جب کارروائی کی ہو امریکہ اور اسرائیل نے، اور حالانکہ ایران کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا، نہ کوئی ایسی بات تھی، اور اس کے اثرات آ رہے ہوں اب ان ممالک پر اور ایران کی طرف سے ان پہ حملے کیے جا رہے ہوں، تو تب بھی واضح نہیں نظر آ رہا کہ امریکہ کی ترجیح اسرائیل ہی کا دفاع ہے یا عرب ممالک کا دفاع نہیں ہے.
امریکہ کے تو جو اندھا بھی آدمی ہے وہ جانتا ہے کہ امریکہ کے لیے اوپر یا نیچو، یمین اور رائٹ اور لیفٹ اسرائیل ہے. اور آج کل امریکہ میں بھی ٹاپ رائٹرز لکھ رہے ہیں کہ یہ تو امریکن گورنمنٹ کا مین کنسرن ہے اسرائیل کے لائفز. سو یہ تو نئی بات نہیں ہے، بٹ لیکن ایوری ڈے اٹ از بیکمنگ obvious. اگر آپ دیکھتے ہیں یہ جو امریکہ اور امریکن پولیٹیشین، فورن منسٹر، ڈیفنس، اتنی رات دن اسرائیلیوں کی مدد، ان کی تعریف، ان کے لیے یہ کرنا ہے. ان کے منسٹر جو ان کے ایمبیسڈر حقبی نے جو کہا کہ اسرائیل کی ببلیکل رائٹس، ان کا حق ہے مڈل ایسٹ پر. ان کے ڈیفنس منسٹر کیا کہہ رہے ہیں، ان کے یہ کیا کر رہے ہیں. تو ابھی امریکہ میں جو ہو رہا ہے یہ سب بھی ہو رہا ہے. اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایپسٹین فائل کو ان کو بیری کرنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے یہ سب چیز ہوا. اور میں کنسپیرسی تھیوریز میں مانتا نہیں ہوں زیادہ، بس آئی ریئلی بلیو یہ سب جو گڑبڑ ہوئی ہے یہ کوئی گریٹر سیکرٹ کو روکنا تھا امریکہ میں، انہوں نے کرا دی. اس وقت سعودی عرب میں کیا سمجھا جا رہا ہے کہ جو جنگ ہے کیا بہت لمبے عرصے تک چل سکتی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے تیل کی سپلائی اس وقت تقریباً بند ہو گئی ہے. سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین، ان سب کے لیے اسٹریٹ آف ہرمز بہت زیادہ اہم ہے. ایئر اسپیس بند ہے، فلائٹس گراؤنڈ ہو گئی ہیں. کیا سمجھا جا رہا ہے کتنے عرصے تک یہ جنگ چل سکتی ہے، یا کوئی حل نکلنے کی امید ہے؟ انشاءاللہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سب سے بڑا نقصان کس کو آتا ہے اس ایریا میں؟ گلف سٹیٹس کو. یہ پورا پلان تھا نتنیاہو کا کہ گلف سٹیٹس کی ڈیولپمنٹ کو روک دیں، ان پر اپنا ہیجمنی ڈال دیں، اپنے گریٹر اسرائیل، اور یہ کرے. بٹ اٹ ول فیل بیکاز لوگوں کو معلوم ہے کون ہمارا دشمن ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم یہ پورے ایکشنز کو صحیح طریقے سے ہم اس کی ری ایکشن لیں اور کوشش کریں کہ جلد سے جلد یہ جنگ بند ہو جائے گا. لیکن رائٹ ونگز جو ہے امریکہ میں اور ادر کنٹریز میں، شیطان ملک میں، دے آر ناٹ الاؤنگ اٹ ٹو گو ٹو UN. لیکن آپ کے سوال، جتنا یہ بڑھتے جائے گا جنگ، جتنے ڈیلیز ہوں گی تو بڑی اکنامک فال آؤٹ ہو جائے گی اس ایریا میں.